إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجيبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال تعالى كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ اس مختصر سی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد برادران اسلام، میں نے قرآن مجید سے چند آیات تلاوت کی ہیں، انہی کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ پہلی آیت کریمہ تھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کتاب ہے
قرآن مجید کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهَذَا کتاب، یہ کتاب ہے انزلناہ، اسے ہم نے اتارا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی کتاب ہے، مبارکن، یہ جو اتاری گئی ہے ہم نے اسے اتارا ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ ہمارے پاس جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ کتاب برکت والی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، دیکھو اس کتاب کی اتباع اور پیروی کرنا، یہ کتاب تمہیں جس چیز کی رہنمائی کرتی ہے اس چیز پر عمل پیرا ہونا، فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلنا، اس کی اتباع کرنا، وَاتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، لعلکم ترحمون، شاید کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں تمہارے اوپر اس کی اتباع کرنے کی وجہ سے، اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، اس کی اتباع اور پیروی کرنے کی وجہ سے اور اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اس لیے تم کیا کرو، اس کتاب کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں جو بات بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کتاب تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے، جب تک تم باحیات ہو تمہاری زندگی کے لیے یہ کتاب تمہارے لیے برکت والی کتاب ہے، مبارکن، برکت بنا کر کے، برکت والی بنا کر کے ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ برکت اس ماہیے سے ایک آدمی گمراہ ہے، گمراہی سے نکل کر کے ہدایت کے راستے پر آ سکتا ہے، ایک آدمی جاہل ہے، اپنی جہالت کو دور کر کے اس کتاب کے ذریعے سے علم کی روشنی اپنے اندر لا سکتا ہے، ایک آدمی اپنے گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو اس آدمی کو یہ قرآن گناہوں سے نکال کر کے اسے پاکیزگی عطا کرتی ہے، یہ کتاب تمہیں پاکیزہ زندگی تمہیں نصیب کرتی ہے، مبارکن، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی اس کے اندر علم رکھا ہے یہ سارا کا سارا علم بابرکت علم ہے، نفع والا علم ہے۔ ایک آدمی ہدایت پا سکتا ہے، علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے گزار سکتا ہے۔ اس ناحیے سے یہ کتاب تمہارے لیے بابرکت کتاب ہے، اس کتاب بابرکت کتاب کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، یعنی اس کی تلاوت کرو، اس کے احکامات پر، اس کے اوامر پر، اس کے نواہی پر عمل کرو، اس کے اوامر پر عمل کرو، اس کے نواہیات پر رک جاؤ، جو قرآن تمہیں کہتا ہے کہ جن باتوں کی عمل کرنے کی، ان باتوں پر عمل کرو، جن چیزوں سے یہ قرآن کہتا ہے کہ رک جاؤ، رک جاؤ۔ اور قرآن تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، دیکھو ہدایت اسی سے تمہیں زندگی کے اندر مل سکتی ہے۔ اس ناحیے سے یہ کتاب تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے یہ بابرکت کتاب ہے، اسی لیے اس کی تلاوت ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہر انسان برکت کا محتاج ہے۔ آج دنیا میں گناہوں کی وجہ سے برکتیں مٹتی جا رہی ہیں، مٹ چکے ہیں کہ غالباً ایسا سمجھیے گا کہ بہت ہی کم افراد برکتوں سے مالا مال ہیں، اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی میں برکت کو کھو چکے ہیں، اپنے جان میں، اپنی اولاد میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے مال میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، اور عام طور پر عام مسلمان اپنی تجارت میں، ہر جگہ اپنے وقت میں، اپنی عمر میں ایک انسان عمر کو کھویا ہوا ہے۔ اور کھونے کی وجہ کیا ہے؟ اس عمر کے زندگیوں میں برکت کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین کے اندر، خشکی اور تری کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے، یہ فساد کی وجہ سے، بگاڑ کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یہ زمین کے اندر اور تری کے اندر، بحر و بر میں
بحر و بر میں جو گناہ کی وجہ سے جو فساد پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے برکتیں انسان کی زندگی سے مٹ گئی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ جو اللہ رب العالمین اس کے اندر کہہ رہا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے برکتیں اٹھا دی ہیں۔ جو اللہ کی برکتیں رحمتیں آنی تھی، لوگوں کے اوپر نازل ہونی تھی، وہ ختم ہو چکی ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے۔ یہ اللہ رب العالمین یہ کیوں اس طرح کرتا ہے؟ ہر طرح کہیں پر عذاب میں مبتلا کر کے یا پکڑ کر کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کر کے یہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ رجوع ہو کر کے اپنی زندگیوں کو سدھار سکیں، اپنی زندگیوں میں اللہ کی طرف پلٹ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے اپنی زندگی میں حقیقی زندگی کی طرف پلٹ کر کے آئیں، اور اللہ رب العالمین نے جو برکتیں اس زندگی کے اندر رکھا ایک انسان کی، ان کو پھر دوبارہ وہ حاصل کر سکے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے اندر برکت کو کھو دیتا ہے۔ اسی برادران اسلام، یہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن دیا ہے ہمیں، میں اور آپ چاہتے ہیں میری عمر میں برکت حاصل ہو، میرے اولاد میں برکت ہو، میرے گھر والوں میں برکت ہو، میری مال میں برکت ہو، میرے وقت میں، میری عمر میں برکت ہو، میری جان میں برکت ہو۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ یہ بابرکت کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے، اس کے ذریعے سے فیض یاب ہونے کی ضرورت ہے، اس سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے، اس سے محظوظ ہونے کی ضرورت ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اہل علم یہاں تک کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے دین اور دنیا کی برکتیں انسان سے اٹھ جاتی ہیں۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا اشارہ کیا ہے، انسان دینی اعتبار سے بھی خسارے میں ہوتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی پیروی کرے، قرآن کی اتباع کرے، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے برادران اسلام، یہ پہلی بات تھی جو میں نے اس قرآن مجید کے اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے کہی ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، اس برکت والی کتاب کی اتباع اور پیروی کرو۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے کیا کہا اس کے بعد؟ اللہ رب العالمین نے کہا اگر قریب والے اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اپنی مال میں، اپنی زندگی میں اگر یہ قریب والے برکت چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر قریب والے، بستی والے آمنوا، ایمان لے آئیں، جیسے اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لے آئیں، وَاتَّقُوا، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کا تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ رب العالمین یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، شریعت پر پابند ہونے کی وجہ سے، دین پر چلنے کی وجہ سے، دین کو لازم پکڑنے کی وجہ سے، دین کے احکامات کو یہ کھڑے والے، اگر یہ بستی والے، اگر یہ لوگ اگر اس دین کو پکڑ لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین آسمان سے اور زمین سے برکتوں کا نزول کرتا، برکتوں کو نکالتا ہے، آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور زمین اپنی برکتوں کو نکالتی ہے۔ مفسرین اکرام، امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں، مفسر قرآن ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان سے برکتوں کو نازل کرے گا، کس کی وجہ سے؟ دین پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ دین پر عمل پیرا ہونا ہے، جو اللہ نے کہا اس پر عمل کرنا، جو اللہ کے نبی نے کہا اس کو بجا لانا، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا اس سے رک جانا، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اگر اس کو اپناتے ہیں ایمان کے ساتھ، ایمان لانے کے بعد اگر یہ اپناتے ہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، وہ بارش جو زمین کے لیے فائدہ مند ہو، جس میں اس بارش میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا قیامت کے قریب بہت زیادہ بارش ہوگی لیکن اس بارش میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ یہ برکت اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر برکت جو ہوگی، جو زمین کو فائدہ پہنچانے والی بارش ہونی چاہیے تھی وہ بارش نہیں ہوگی، وہ پانی وہ زمین کو فائدہ نہیں دے گا۔
برکت والا بن کر کے نازل نہیں ہوگا. لیکن اگر تقوی اختیار کیا جائے, اللہ کے دین کو اپنایا جائے, تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو نازل کرے گا, اور وہ بارش نفع والا, فائدہ والا بارش ہوگا, برکت والا بارش ہوگا. آسمان سے بارش ہوگی, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین زمین بھی برکتوں کو نکالے گی. جتنے زمین کے اندر ثمرات ہونا ہے, جو پھل اور میوے اناج ہونا ہے, یہ زمین اگائے گی, اور بہت زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا اس کے اندر وعدہ ہے. اگر کرتے ہیں اس طرح تو لفتحنا, اللہ کہتا ہے اگر اس طرح دین پر عمل کرتے ہیں, اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, تو تب جا کر کے اللہ رب العالمین کہتا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, آسمان اور زمین سے برکتوں کو ہم نکالتے ہیں, باہر کرتے ہیں. ولیکن کذبوا, آگے اللہ نے فرمایا لیکن ہونا تو چاہیے تھا کہ شریعت پر عمل کرے, شریعت کے پابند بنے, لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے, اس میں خبر دے رہا ہے, خبر دے کر کے آگاہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین. ولیکن کذبوا, لیکن ان لوگوں نے کیا کر دیا, وہ بستی والے میں ان لوگوں نے کیا کر دیا, کذبوا, اللہ کے رسولوں کی باتوں کا انکار کر دیا, اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا. جو شریعت ان کو اوپر نازل ہوئی تھی اس کو تو رد کر دیے, منکر ہو گئے اس کے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اللہ نے فرمایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا. فَأَخَذْنَاهُمْ, ان کو ہم نے پکڑ لیا. آج میرے اور آپ کی زندگی کے اندر شریعت کتنی ہے, شریعت پر ہم کتنے پابند ہیں, یہ مجھے اور آپ کو, ہر مسلمان کو, ہر امتی کو, نبی کے امتی کو دیکھنا ہے, اسلام کا نام لینے والے کو دیکھنا چاہیے. شریعت کے ہم پابند ہیں, کتنے پابند ہیں, اور کیا وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے. اللہ رب العالمین یہاں اسی بات کا تذکرہ کر رہا ہے. آدمی حریص ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین اسے روزی سے مالا مال کرے. ہر آدمی حریص ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ روزی ملے. اللہ رب العالمین کہتا ہے تنگیاں اس کی دور ہو, پریشانی دور ہے, دور ہو, ہر آدمی چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, دنیا کی ساری مصیبتیں اگر دور کرنا چاہتے ہیں, تمہاری زندگی میں برکت نہیں ہے, تمہاری زندگی میں پریشانی ہے, تمہاری زندگی میں غم ہے, الم ہے, اور بیماریوں میں مبتلا ہیں, ان کو دور کرنا چاہتے ہیں, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی شریعت کے پابند بن جاؤ. اللہ کہتا ہے یجعل لہ مخرجا, اللہ ساری چیزوں سے نکال کر کے تمہیں دور کر, ان ساری چیزوں سے دور نکالے گا تمہیں. یہ اللہ رب العالمین شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. شریعت پر عمل کرو گے تو اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی دین پر چلنے کی وجہ سے, تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا کرے گا, ایسی جگہ سے تمہیں روزیاں دے گا, تمہارا وہم و گماں بھی نہ ہوگا. ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین تمہیں روزیوں سے نوازے گا. اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ, اگر یہ قائم ہو جائیں کس بات پر, وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ, جو سیدھی راہ ہے اس پر یہ لوگ قائم ہو جائیں. سیدھی راہ کون سی ہے, جو اللہ رب العالمین نے سیدھی راہ جو نازل کیا ہے قرآن کی شکل میں, یہ سیدھی راہ ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ شریعت جو اللہ نے دیا ہے انسان کو جینے کے لیے, یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ طریقہ ہے. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لَأَسْقَيْنَاهُمْ, اگر قائم ہو جائیں دین کے اوپر, سیدھی راہ کے اوپر, تو ہم کیا کریں گے, لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, ہم انہیں وافر مقدار میں پانی عطا کریں گے. اللہ اکبر. پانی سے کتنی انسان کی زندگی, انسان کی زندگی کا منحصر پانی پر ہے. آپ دیکھیں غور کر کے, انسان کا آغاز بھی پانی سے ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے پانی کو ذریعہ بنایا ہے اس دنیا میں انسان کو جینے کے لیے. مان غدقا, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اگر یہ دین پر قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں پانی عطا کرے گا. اس کے ذریعے سے یہ لوگ بڑے ہی بہراور ہوں گے, فائدہ اٹھائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے. اس لیے برادران اسلام, یہ آیات ہمیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں, ہمیں رہنمائی کرتی ہیں. ہم اپنی زندگی میں برکتیں چاہتے ہیں, ہمارے اندر برکتیں آئیں ہماری زندگیوں میں, تو ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کو اپنانا ہوگا.
دین کے پابند ہونا پڑے گا، شریعت پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ دوسری بات تھی برکت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتلایا۔ تیسری بات یہ یاد رکھے کہ میری اور آپ کی زندگی میں جہاں ہم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے اندر ایک عبادت دعا بھی ہے۔ دعا ہے، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن جب چاہے، جب پریشان حال ہوا تو فوراً اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے اپنی پریشانی کو دور کرنے کا مطالبہ اللہ سے کرتا ہے، اللہ سے استعانت طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ یہ دعا بھی وہ ہے، دعا بھی انسان کے اندر برکت لانے کا ذریعہ ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر، ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا۔ ایک وقت، کون سا وقت ہے نہیں معلوم کہ انسان کا وہ وقت میں اس کی دعا قبول ہو جائے۔ ہر حال میں یہ نہ سوچے کہ میں مانگ لیا ہوں، نہیں، جب بھی موقع ملے، جہاں جو وقت ملے کہ نماز اور اقامت کے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، یہ رائگاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اہل علم کہتے ہیں، ایک آدمی پوچھا گیا کیا قرآن کی نماز، اذان اور اقامت کے درمیان اگر ایک انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ بہتر ہے، یا ایک آدمی دعا کرتا ہے یہ بہتر ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ دعا اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اس وقت کے بارے میں کہا گیا کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ ذکر اللہ کا ذکر ہے، لیکن یہ افضل ہے کہ اس وقت دعا کیا جائے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی میں جو اوقات ہیں دعا کرنے کے، جہاں قبول ہونے کے اوقات کہے گئے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین برکتیں نازل کرتا ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعا دیا کرتے، آپ کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اسی لیے اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے مال میں، اپنے عمر میں، اپنے وقت میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ برکت عطا فرما۔ یہ ہمیشہ دعا کرنے کی کوشش کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی صحابہ اکرام کو، اپنے ساتھیوں کو یہ دعا دیا کرتے، کیا کہا کرتے؟ یوں تو آپ کے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعاؤں سے نوازا کرتے صحابہ کو۔ اس میں سے دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے خندق کھود رہے ہیں، مدینے کے اطراف میں خندق بڑا گڑھا کھود رہے ہیں لڑائی لڑنے کے لیے۔ ایسے وقت میں صحابہ گڑھا کھودتے ہوئے، وہ خندق کھودتے ہوئے اپنے کندھوں پر مٹی کو ڈھوڑو کر کے لے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ کہہ رہے ہیں اپنے زبان سے، اے اللہ نحن الذین بایعوا، اے اللہ ہم وہ لوگ ہیں، وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں، ہم کہتے جا رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، جنہوں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے۔ ہم کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیے ہوئے ہیں۔ کس بات کا عہد کیے ہوئے ہیں؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم رہیں گے اس وقت تک، جب تک ہم باحیات ہیں تب تک ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ کہنے کے بعد، یہ کہتے ہوئے مٹی کو اٹھارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ان کا جواب دے رہے ہیں۔ پیارے نبی جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ اور الفاظ الگ الگ ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی الگ الگ روایتوں میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے اللہ لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ ہم تو دنیا نہیں چاہتے، ہم آخرت چاہتے ہیں، ہمیں آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین، اے اللہ یہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے، دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ لا خیر الا خیر الاخرہ، کوئی خیر ہم نہیں چاہتے، آخرت کا خیر ہی چاہتے ہیں، بھلائی آخرت کی چاہتے ہیں۔ تو اے اللہ کہتے فبارک فی الانصار والمہاجرہ، کہتے اللہ یہ انصار میں برکت عطا فرما اور مہاجرین میں برکت عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی برکت کی دعا کرتے، اس لیے دعا برکت کی جب بھی کرنا چاہیے، کسی انسان کو برکت کی دعا دینا چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی۔ اسی لیے اپنی بارک اللہ فیکم،
جب کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کوئی کام کر کے دے یا آپ کا کام کرے یا آپ سے حسن سلوک کرے, اچھا سلوک کرے, اس کے لیے دعا دیجیے. اور آپ تنہائیوں میں جب دعا کرتے ہیں تو اس وقت اپنے لیے, اپنے اولاد, اپنے گھر والوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے برکت اور ان کے خیر کے لیے, رحمتوں کے لیے دعا کیجیے. یہ ہمیشہ دعاؤں کا خیال کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے صحابہ کو دعا دیا کرتے. یہ آپ کا طریقہ رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں, صحابیات کو دیکھیں, امہات المومنین کو دیکھیں. امہات المومنین میں سے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا. آپ نے شادی کی, کئی سارے, آپ نے 11 شادیاں آپ نے کی. ایک امہات المومنین حضرت زینب بنت جہش سے آپ نے شادی کی. جب آپ نے شادی کی, دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر بیویوں کے سامنے, بیویوں کے گھر تشریف لائے. سب سے پہلے ام المومنین مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے. لانے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اہل البیت, اے میرے گھر والوں, تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو. یہ سننے کے بعد مائی عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کہنے کے بعد پوچھتی ہیں, مائی عائشہ پوچھتے ہیں کیف وجدت اہلک, اے اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو آپ نے کیسے پایا, کیونکہ کل شادی ہوئی تھی. یہ طریقہ رہا ہے کہ پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسا پایا. یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں بارک اللہ لک, بارک اللہ لک, اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر برکتیں نازل کرے, آپ کے لیے برکت عطا کرے, آپ نے برکت دے. برکت کی دعا مائی عائشہ نے دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی وہاں پہ نکل کر کے دیگر تمام امہات المومنین کے گھر تشریف لے گئے. جہاں جہاں بھی گئے سلام کیا, ان لوگوں نے سلام کا جواب دیا. سلام کا جواب دینے کے بعد ویسے ہی اب اللہ بارک اللہ لک, اللہ تعالیٰ آپ کے اندر برکت دے, آپ کو برکت دے, آپ میں برکت دے. تمام بیویوں نے جیسے مائی عائشہ نے دعا کی تھی ویسے ہی دعا دی. اس لیے میرے بھائیوں, اپنی زندگی میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے جب دعا دیتے ہیں تو یہ دعا کرنا چاہیے بارک اللہ لک. برکت اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی ہے. اسی لیے دیکھیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی, جب دو میاں بیوی کا جوڑا جب باندھا جاتا ہے, جوڑے کو باندھا جاتا ہے, نکاح کے بندھن میں باندھا جاتا ہے, تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان کو یہ دعا کے ذریعے سے انہیں مبارکبادی دو. بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر. یہ اسی لیے سکھلایا گیا. یہ دیکھیں آپ کی خدمت گزار حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ان کی ماں ام سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر کے پہنچتی ہیں. اے اللہ کے رسول, یہ چھوٹا سا میرا معصوم سا بچہ, یہ انس آپ کا خدمت گزار ہے, یہ آپ کی خدمت کرتا ہے. اے اللہ کے نبی اس کے حق میں دعا دیجئے. اللہ کے نبی دعا دیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو, اے اللہ اسے مال اولاد ہر چیز میں اس کے عمر میں برکت عطا فرما. مال میں زیادتی, اولاد میں زیادتی, اے اللہ اس کے عمر میں برکت عطا فرما. اللہ اکبر. یہ دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت انس کو بہت زیادہ اولاد سے نوازا اللہ تعالیٰ نے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں, ان کے مال میں اللہ نے برکت عطا فرمائی. اسی لیے اپنی زندگی میں ہمیشہ بجائے اس کے کہ ہمارے اولاد کو ہم کوسیں, برا بلا کہیں, ان کے حق میں بددعائیں کریں, لعنت کریں, اس سے ہمیشہ اپنی زبان کو روکے رکھنا چاہیے. غصے میں, جتنا بھی غصے میں ہو آدمی, کبھی بھی اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں کے اوپر بددعا نہیں کرنا چاہیے. اس سے باز آنا چاہیے, رک جانا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اولاد کے سلسلے میں تربیت کے پہلو کو سامنے رکھیں, تعلیم کے, شریعت کے تعلیم کو سامنے رکھیں, تربیت دیں. اس کے بعد اللہ سے دعا کریں, برکت کی دعا کریں, خیر کی دعا کریں, رحمتوں کی دعا کریں, تو یقیناً میرے بھائیوں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے آپ جب بھی دعا کریں, برکت کی دعا کریں. یہ زندگی میں برکت حاصل ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے دعا. اسی طرح جب آپ گھر میں داخل ہو تو یہ ہمیشہ کوشش کرنا کہ میں ہوں, میرا گھر ہے, میں کیا بغیر اس کے سلام کے داخل ہو جاؤں, نہیں. ہمیشہ اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوا کرو. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, دیکھیے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو تم اپنے آپ پر, یعنی اپنے اوپر, اپنے گھر والوں کے اوپر سلامتی کی تحیۃ من عند اللہ,
یہ تحیہ یعنی یہ جو مبارکبادی ہے سلام ہے، سلام کیا کرو مبارکتن طیبہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مبارک ہے، یہ بابرکت کلمات ہیں، یہ اللہ نے تمہارے لیے حکم دیا ہے کہ تم اس پر عمل کرو. جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو سلام کرو، اور یہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تمہارے گھر والوں کے اندر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا بنیہ، دیکھو اے بیٹا، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس داخل ہو فسلم، دیکھو سلام کرنا. کیوں؟ فَيَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِكَ. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بیٹا، دیکھو انس، اے بیٹا دیکھنا کہ جب تم داخل ہوگے تو سلام کرو گے تو کیا ہوگا اس کے ذریعے سے فَيَكُونُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِكَ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِكَ. یہ سلام کرنا تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہے. اسی لیے گھر میں داخل ہوتے یہ برکت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ کر کے داخل ہوا کرو. اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے، برکتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور اسی طرح برادران اسلام، ہمیں اپنی ایک مومن ایک مسلمان کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز کیسے بتا رہا ہے، کیسے گزر رہے ہیں، اس کا ہمیشہ خیال رکھے. اور خاص طور پر اس کے وقت کیسے بیت رہے ہیں اس کا ہمیشہ خیال رکھے، ہمیشہ خیال رکھے. خاص طور پر ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو چاہیے کہ صبح کے وقت کو کبھی ضائع نہ کریں، صبح کے وقت کو کبھی ضائع نہ کریں، رائے گاہ ہونے نہ دیں کبھی اپنی زندگی کے اندر. یہ صبح کا وقت بہت ہی بابرکت وقت ہے. صخر الغامدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح ہمیں برکت عطا فرما. آپ نے دعا کر رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے پہلے نبی کہ دیکھو یہاں بھی برکت کی اللہ کے نبی نے اپنی امت کے حق میں دعا دی تو برکت کی دعا دی، اللہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر، آپ جب بھی کسی جیش کو، کسی سریے کو بھیجتے تو صبح جلدی اول نہار میں بھیجا کرتے، شروع میں بھیجا کرتے. اور یہ صخر الغامدی خود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میں نے عمل کیا. وہ خود تاجر تھے، کہتے ہیں میں اپنے غلاموں کو لے کر کے صبح سویرے تجارت کے لیے نکلتا. اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے اتنی برکت دی کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میرا مال کہاں ہے. یہ برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی برکت صبح میں برکت ڈالنے کے اللہ سے دعا کی تو یہ امت کی صبح میں برکت رکھی گئی ہے، اسی لیے اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اور چلیے صحابہ اس پر عمل کیسے پیدا ہوتے میں اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر کیسے عمل پیدا ہوتے. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابو وائل تابعی ہیں، یہ کہتی ہیں صبح کی نماز ہم نے پڑھی، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے نکلے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. وہاں جا کر کے ہم نے اجازت مانگی، ہمیں اجازت دے دی گئی. جب ان کے گھر کے سامنے پہنچے صبح سویرے نماز ادا کرنے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ اجازت دی کہ اندر آ جائیے، اندر آئیے. ابو وائل کہتے ہیں کہ ہم کئی سارے افراد تھے، ہم سامنے باہر ہی کھڑے رہے، اندر نہیں گئے. پھر دوبارہ اپنے گھر کسی گھر کی بچی کو بھیج کر کے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ انہیں آنے کی اجازت ہے، اندر آنے کی اجازت دیجیے، ہمیں اندر بلائیے. وہ اس کے بعد اندر بلاتی ہیں، وہ لڑکی آ کر کے، وہ جاریہ آ کر کے بلاتی ہے، اس کے بعد اندر داخل ہوتی ہیں. جیسے ہی وہ لوگ داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں ابو وائل کہتے ہیں کہ ہم جب داخل ہوئے تو عبداللہ ابن مسعود نے سب سے پہلے پوچھا کس بات نے تمہیں باہر روکے رکھا تھا جبکہ تمہیں اجازت دی چکی تھی، دے دی جا چکی تھی، دی گئی تھی، تمہیں اجازت اندر آنا چاہیے تھا. اس وقت ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے گھر والے آرام کر رہے ہیں کیونکہ صبح کا وقت ہے، آرام کر رہے ہیں، اس لیے ہم سوچا کہ آرام کر رہے ہیں، آرام میں خلل ہوگا، ہم لوگ اسی لیے رکے رہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ ابن ام عبد کے گھرانے والے غفلت کا شکار ہیں؟ کیا تم لوگوں نے یہ سوچا؟ صحابہ اکرام اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا کرتے، یعنی صبح کے وقت کو ضائع نہیں کرتے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ میں تم لوگوں نے سمجھا کہ میں غفلت کا شکار ہوں، میرے گھر والے بھی غفلت کا شکار ہے؟ نہیں، بلکہ ہم صبح کے وقت میں اٹھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اس کا فائدہ، ہم غفلت میں نہیں ہوتے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ کار رہا ہے. اس لیے برادران اسلام مجھے اور آپ کو ہماری زندگیوں میں برکتیں ہم چاہتے ہیں، اس وقت کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی برکتیں نازل کرتا ہے.
اسی طرح ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، صلہ رحمی کو عام کریں، صلہ رحمی کو مضبوط کریں، اپنے رشتہ داروں کے تعلقات کو مضبوط کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، بر الوالدین اور صلۃ الرحم، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ ماں باپ بھی صلہ رحمی یہ رشتے سے جڑے ہوئے سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا، اس کے بعد دوسرے رشتہ دار آتے ہیں، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اپنے والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یبسط فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے اس کی خواہش ہے کہ اس کی روزی میں برکت دی جائے، اس کی روزی میں کشادگی آ جائے، وہ یہ چاہتا ہو، اور وَيُنْسَوْ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنی عمر میں بھی برکت ہو، اس کی عمر بھی برکت والی عمر ہو، تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے بھی اللہ رب العالمین برکت عطا کرتا ہے، ایک تو روزی میں، اس کے مال میں خوشادگی عطا کرتا ہے اور برکت عطا کرتا ہے اور زیادتی عطا کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ برکت کیا ہے میرے بھائیوں؟ برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے انسان کے لیے خیر کے کاموں میں اسے مدد ملے، اور اس خیر کے جتنے بھی خیر کی چیزیں ہیں اس کے اندر زیادتی ہو، مال میں زیادتی، اور مال میں اللہ رب العالمین اس مال کو ہمیشہ باقی رکھے، یہ برکت کا معنی ہے۔ ایک انسان ہمیشہ اس کی عمر لمبی بھی ہوتی ہے، لمبی بھی ہوگی، اور دوسرا اللہ رب العالمین اس عمر کے اندر برکت بھی دے گا کہ وہ خیر کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہے گا۔ یہ برکت کا مطلب ہے، اسی لیے برکت کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میں تیرا فرما بردار بن کر کے جوں، میرے گھر والے فرما بردار بنے، میرے بیوی بچے گھر والے میرے اولاد فرما بردار بنے، اللہ اس لیے برکت کی دعا مانگو۔ یہ برکت کے اندر وہ چیز ہے کہ اللہ فرما بردار بنا، میرا بھی فرما بردار بنے، میرے گھر والے اور تیرے بھی فرما بردار بنے، تیرے نبی کے فرما بردار بنے، اللہ اس لیے ان کے اندر برکت دے۔ اس لیے برکت کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنا چاہیے۔ برادران اسلام، اور اسی طرح اپنے خرید و فروخت میں اور دیگر تمام امور میں سچائی کو اپنائیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج سچائی کو معاملات کے اندر کہنے سے ہمارے اندر ہمیں کام میں رکاوٹ آتی ہے، ہمارے معاملات رک جاتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کی سوچ ہے، میرے اور آپ کی سوچ ہے۔ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا جس معاملے میں ہم اگر سچائی کو اپنانے جائیں گے وہاں ہمارے لیے رکاوٹ بنے گا۔ یہ میرے اور آپ کی کمزوری ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے اگر تم سچائی کی راہ کو اپناؤ گے تمہارے تمام معاملات میں تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکتیں عطا کرتا ہے۔ خاص طور پر خرید و فروخت، ہم میں سے ہر کوئی یہاں پر بہت سے افراد خرید و فروخت کرتے ہیں، ہر کوئی لین دین کرتے ہیں، بیع و شراء سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، یہ معاملہ ہے۔ معاملے کے اندر انسان کو ہمیشہ سچ کہنا چاہیے، کبھی بھی جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں دو خرید و فروخت کرنے والے، ایک دینے والا اور ایک لینے والا، اگر یہ دونوں کے دونوں سچائی سے کام لیتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں اس معاملے کے اندر، اس خرید و فروخت کے اندر، اور جو خامی ہے، جو کوتاہی ہے، یا اس کے اندر جو نقص ہے، جو عیب ہے، جو چیز لے اور دے رہے ہیں اس میں عیب ہے، اس کو واضح کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا کرتا ہے، انہیں برکت دی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے اس معاملے کے اندر، اس خرید و فروخت کے اندر۔ اور اگر وہ دونوں کے دونوں جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور عیب کو چھپاتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا محقت برکت بیعہما، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے خرید و فروخت میں جو برکت تھی جھوٹ کی وجہ سے اور عیب کو چھپانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس برکت کو وہاں سے نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام، ہماری اپنی زندگیوں کے اندر یہ وہ امور ہیں، یہ وہ معاملات ہیں، یا وہ چند اہم مسائل ہیں، احکامات ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو ہماری زندگی بابرکت بنے گی۔ یہ یاد رکھیں، آپ اپنے آپ میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے مال میں، اپنے وقت میں، اپنے عمر میں برکت چاہتے ہیں تو یہ سارے دین کے امور کو اپنانا ہوگا، تب جا کر کے اللہ رب العالمین برکتیں نازل کرے گا۔ اسی طرح برادران اسلام، ہم اپنی زندگیوں کے اندر عدل کو لازم پکڑیں، انصاف کو لازم پکڑیں، انصاف کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین برکتیں عطا کرتا ہے۔ ہم اپنے آپس میں
جو بھی معاملات ہمارے گھریلو معاملات ہیں یا جو باہر کے معاملات ہیں انہیں انصاف سے کام لے. جہاں جہاں بھی اگرچہ کہ انصاف کا معاملہ آئے, اپنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, انصاف سے کام لے. سامنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو, اگر انصاف کی بات ہے تو ان سے اسے انصاف کے ساتھ انصاف کیا جائے, اس کی حق تلفی نہ کی جائے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی بات کی. آپ نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس وقت اللہ رب العالمین برکتوں کو نازل کرے گا, برکتوں کو نازل کرے گا. اس وقت زمین کو کہا جائے گا انبتی, جو کچھ بھی تیرے اندر ہے اسے اگا انبتی. اس کے بعد کہا جائے گا ردی برکت کی, کہا جائے گا زمین سے کہ تو اپنی برکت کو لوٹا دے. پھر دوبارہ وہ زمین برکت کو لوٹائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیوں ہوگا, اس لیے ہوگا کہ اس وقت عدل انصاف عام ہوگا. جو حاکم جو وقت اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے یہ انصاف کرنے والے ہوں گے, عدل کو قائم کریں گے, عدل کے ترازو کو قائم کریں گے. اس انصاف کی وجہ سے اللہ رب العالمین زمین کو یہ حکم دے گا کہ زمین تو اپنے خزانوں کو نکال, اس میں برکتیں عطا فرما. دیکھیے عدل کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام آگے کہتے ہیں یہ عدل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس قدر برکت دے گا زمین کے اندر. جو ایک انار ہوگا, ایک انار ایک جماعت کھائے گی, ایک بڑی جماعت ایک انار کو کھائے گی اور ایک اس کے اندر پھر اس کے چھلکے کے اندر وہ سایہ حاصل کرے گی. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. آگے اور بھی آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے, یعنی اونٹ کا جو دودھ ہے, ایک اونٹ کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا. ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے والوں کے لیے کافی ہوگا. اور اسی طرح ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا. اس طرح اللہ رب العالمین انصاف کی وجہ سے برکتیں نازل کرے گا. اس لیے برکتیں اگر ہم چاہتے ہیں, انصاف اپنی زندگی کے اندر انصاف کو لانا چاہیے, عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. اور اسی طرح مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں بنو امیہ کے خزانوں میں ایک خزانے کے اندر اناج پایا گیا. ان کے خزانوں کے اندر جب نکلا تو ایک اناج نکلا. اس اناج کے دانے کے اندر گیہوں تھی. گیہوں کے دانے اتنے بڑے بڑے تھے جیسے کھجور کے گٹلیاں ہوتے, بڑے بڑے دانے تھے. یہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا, اس کے اندر یہ اس وقت کا اناج ہے, یہ اس وقت کا پھل ہے, یہ اس وقت کے دانے ہیں جس وقت کے عدل و انصاف عام تھا, جس وقت کے عدل و انصاف عام تھا. عدل و انصاف کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس طرح کی دانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت عطا کی تھی. اس لیے برادران اسلام, ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ان کہے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو. تو یقین مانیے گا کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو جو احکامات آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے سنا ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام پر, جبکہ یہ وہ عام احکامات ہیں, ہر کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے. اے اللہ ہم سب کو جو احکامات ہم نے سنی ہیں, اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما, ہماری عمر میں برکت عطا فرما, ہمارے وقت میں برکت عطا فرما, ہماری اولاد میں برکت عطا فرما, ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما, ہمارے قبیلوں میں برکت عطا فرما, ہمارے خاندان میں برکت عطا فرما, ہمارے مال میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو کچھ بھی تو نے ہمیں دیا ہے اس سب میں بارک لنا فیما آتیتنا, ساری چیزوں میں اللہ ہمیں برکت عطا فرما. جو کچھ بھی تیری طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہیں اے اللہ, اس کے زوال سے, ان کے ختم ہونے سے, اے اللہ جو ختم ہونے کے ذریعے ہیں, جو ختم ہونے کے اسباب ہیں, جو کچھ بھی تیری نعمتیں ملی ہیں جو ختم ہونے کے اسباب ہیں, اے اللہ ان سے دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ان سے بچا لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.